نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل الغني الشاكر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. باب فضل فضیلت الغنی مالدار، الشاکر شکر گزار مالدار کی فضیلت. وہ اور وہ کون ہوتا ہے؟ من اخذ جس نے لیا، المال مال، من وجہہ اس کی جگہ سے، یعنی اس کے جائز جگہ سے، جائز طریقے سے، وصرفہ اور خرچ کیا اس کو، فی وجوہہ اس کی جگہوں پر، یعنی ان ہیڈز پر، المأمور بہا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے. تو معنی کیا ہوا؟ شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان. اور شاکر غنی، الغنی الشاکر وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے جہاں سے کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مأمور بہا کیا ہے؟ جس کا اس کو حکم ملا ہے، امر سے ہے. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فَأَمَّا تو لیکن، من اعطا جس نے عطا کیا، دیا، بخشا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، یعنی جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی دے کے بھی ڈرتا رہا، وصدق اور تصدیق کی، کس کی؟ بالحسنى نیکی کی، اچھی بات کی، اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی دین کو قبول کیا، دین کی باتوں کو سچ مانا. فَسَنُيَسِّرُهُ فا پس، سا ان قریب، نُيَسِّرُ ہم آسانی کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے. مراد کیا ہے؟ ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی اس کے لیے پھر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا، دینے والا، اور اللہ سے ڈرا، دینے کے باوجود بھی اس کو ڈر ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی نیکی کے کاموں میں حصہ بھی لیا. اور کب لے سکتا ہے انسان حصہ؟ جب وہ ان کو سچا مانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کام کرنے کا، تو ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی الٹیمیٹلی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو جنت میں جانے کا راستہ کب آسان ہوتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے. جب جنت دکھائی گئی تو آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ جس کو اس کا پتا چلے گا وہ تو ضرور اس میں پہنچ کے ہی دم لے گا، اتنی اچھی جگہ. لیکن جب آپ کو اس کا راستہ دکھایا گیا آپ غمگین ہو گئے. کیا فرمایا تھا اس موقع پر؟ اس میں کون پہنچیں گے؟ ہمت والے ہی، ارادے والے ہی، استقامت والے ہی صرف پہنچ سکیں گے، سب نہیں پہنچ سکیں گے. کچھ لوگ تو راستے کی مشکلات دیکھ کر وہیں ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اب تھک گئے ہم، کافی ہے جو ہو گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس پہ قابو پا لیں، اللہ کی خاطر دیتے جائیں اور شکر گزار ہوں، تو ان کے لیے پھر جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. دینے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا نفس، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو گویا وہ جنت کے راستے کا ایک بڑا بیریئر کراس کر گیا. وقال تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا اور سا ان قریب، یجنب جم پہلو کو کہتے ہیں، بچا لیا جائے گا، ہاں اس سے، الاتقا سب سے زیادہ پرہیزگار. کون ہے وہ؟ الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا کہ پاکیزگی حاصل کرے، تزکیہ کرے، وما اور نہیں، لأحد کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، جزا بدلے کو کہتے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے،
وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلی کا چہرہ یعنی رضا، ذات، رضامندی. ولسوف، اور البتہ ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا. ہم سب کہتے ہیں نا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسا کام کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا. با محاورہ ترجمہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بچا لیا جائے گا اس کو جہنم سے. کس کو؟ ایسی صفات کے حامل شخص کو. کیا صفات؟ جو بڑا پرہیزگار ہے. صرف متقی نہیں، کیا ہے؟ اتقا ہے. اتقا کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ افعال التفضیل کا، مبالغے کا، یعنی اعلیٰ ترین درجہ. اتقا، سب سے زیادہ پرہیزگار. کون ہے سب سے زیادہ پرہیزگار؟ جو اپنا مال تزکیے کے لیے دیتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے. کس سے؟ گناہوں سے، مال کی محبت کی نجاست سے، خود کو اپنی ہی کوتاہیوں سے. کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے، دھوتا ہے، پاک کرتا ہے. جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ کسی احسان کے بدلے کے طور پہ نہیں دیتا. عام طور پر ہم کس کو دیتے ہیں؟ کب دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ احسان کیا ہوتا ہے تو ہم اس احسان کے بدلے کے طور پر اس کو کچھ دیتے ہیں. اسی لیے پھر ہماری توجہ ادھر تو جاتی نہیں جنہوں نے ہم پہ کوئی احسان ہی نہیں کیا، کیونکہ احسان کے بدلے میں دینا آسان ہوتا ہے. ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا جو احسان مانے ہی نہ. مثلاً کون احسان نہیں مانتا عام طور پر؟ رشتہ دار. افضل صدقہ کس کو بتایا گیا؟ الا ذی الرحم الکاشح. الا ذی الرحم الکاشح. آپ سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایسے رشتہ دار پہ خرچ کرو جو احسان نہیں مان کے دیتا، کیونکہ وہاں وہی صرف دے سکتا ہے. جو شکریہ ادا نہ کرے اس کو وہی دے سکتا ہے جس کے اندر تقوی کا اعلی معیار ہو، اتقا ہو. اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. صرف اپنے برتر رب کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا، بس ایک اس کی نیت اور ایک ارادہ ہے، اور یقیناً ان قریب وہ خوش ہو جائے گا. اب یہ جو سوف یرضا ہے نا، یہ کیا ہے؟ جس کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا، وہ خوش ہو جائے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. تو جو شخص یہ طلب رکھتا ہو، سچی طلب، ارادہ رکھتا ہو، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو پھر اپنے اعمال اسی طرح کرنے پڑیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان جو احسان کے باوجود احسان مان کے نہ دیتے ہوں. اور یہ باہر مت جائیے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ساتھ کے لوگوں میں دیکھیے. کچھ لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کیوں نہیں کچھ فیملی لائف کے اوپر، کوئی سسرال کے حقوق، کوئی فلاں اور فلاں کے حقوق کے اوپر لیکچر رکھواتی. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ بیسک کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں. اگر وہ کوالٹی واقعی اندر آ گئی نا تو پھر وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے سسرالی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ اپنے ہیں، چاہے نوکر ہیں، چاہے ہمسائے ہیں، چاہے مسلم ہے، ایون چاہے نان مسلم. اگر آپ کے اندر انسانیت بیدار ہو گئی نا پھر آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، پھر سب کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ ہو جائے گی نا، سب سے خود ہی معاملہ ٹھیک ہونے لگے گا. اور اگر وہ نہیں نا تو میں آپ کو 100 ترکیبیں بتا دوں شوہر کو خوش کرنے کی، آپ ایک پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ موٹیویشن ہی کون ہی اندر. عموماً ہم اصلاح کے اس طرح کے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اصلاح ہو نہیں پاتی پھر کبھی. اس وقت جو بھی یہ باتیں میں کرتی ہوں یہ صرف کسی ایک خاص محدود طبقے کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں آزمائیں جہاں آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کسی نان مسلم ملک میں جا رہے ہیں. یہ باتیں کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے. اور الحمدللہ جو مجھے فیڈ بیک آتی رہتی ہے اس میں ایسے نوٹ، ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون ہے وہ صبر کر رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. وہ کہتی ہے میں ہمیشہ بچوں کو بلیم کرتی رہتی تھی، یہ بات نہیں مانتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ فلاں نہیں کرتے. مجھے آپ نے آئینہ دکھا دیا
قصور میرا ہے، میں صبر سے اور تحمل سے بات نہیں کرتی، میں ہی ہر وقت چڑچڑ کرتی رہتی ہوں، جس کے نتیجے میں بچے بھی مدر ڈیف ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں ماں۔ تو یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں نا لائف کے، یہ اگر آپ کے اندر بیسک کوالٹیز آ جائیں تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں، اپنے شوہروں، اپنے رشتہ داروں، سسرالیوں وغیرہ وغیرہ سب کے ساتھ پھر اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ کو مقصود کسی ایک طبقے کو خوش کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ اور جس کے اندر اللہ کی رضا چاہنے کا جذبہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پھر ہر قربانی کر لے گا، وہ اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب رب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا راضی ہو گیا، کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کرتے جاؤ، ہو جائے گا راضی، کرتے جاؤ، مطمئن ہو کے مت بیٹھ جاؤ کہ کر لیا بس کافی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقے ظاہر کر کے دو، فنعم ہی، تو کتنے اچھے ہیں وہ بھی، وان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو، وتؤتوها الفقراء، اور تم ان کو فقراء کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، غریبوں کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ویکفر، اور وہ دور کر دے گا، عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں میں سے بعض برائیاں، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلا؟ صدقہ دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بس نیت کا علاج ضروری ہے پہلے، چاہے دکھا کے دو چاہے چھپا کے دو۔ ہاں اگر کسی محتاج کو دے رہے ہو نا، ضرورت مند کو، پھر کیسے دو؟ چھپا کے دینا بہتر، چھپا کے دو۔ کیوں؟ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے نا، تو جو لے رہا ہوتا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو کیسے دو؟ چھپا کے دو۔ اور اگر مجموعی طور پر، عام طور پر کوئی خیر کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، جنرل قسم کے عام بھلائی کے کاموں میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے کہیں سیلاب آ گیا، یا کوئی مسجد بن رہی ہے، یا کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کوئی حرج نہیں اگر دکھا کے بھی کوئی دے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسروں کو بھی دینے کا خیال آئے گا، اس کو دیکھ کے جتنوں نے دیا پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی اجر ان سب کا مل جائے گا جس کے عمل سے متاثر ہو کے باقی لوگوں نے عمل شروع کیا۔ لیکن دینے والے کو بس خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میرے دل میں شہرت کی خواہش نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ کے اوروں کو بھی خیال آئے کام کرنے کا۔ عمل سے سکھانے والی بات ہے نا یہ۔ تو اس کے لیے جس نے نیکی کی ابتدا کی، اس کے پیچھے جتنے کرنے والے ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا، تو اس لیے یہ طریقہ بھی بہتر ہے۔ اس سے آپ دیکھیے ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ اب دیکھیے ویسٹ میں جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا، عام طور پر جیسے کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی اسلامک سینٹر بن رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ افطار پہ سب کو بلا لیا، یا کسی فنڈ ریزنگ ڈنر کے نام پہ سب کو بلا لیا، پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا ضرورت ہے، مثلا 1 ملین چاہیے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ چلیے 50,000 میرے لکھ لیجئے، دوسرا کہتا ہے میرا اتنا لکھ لیجئے، تیسرا کہتا ہے مجھے۔ اب ہوتا کیا، کچھ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے، اچھا اس نے بھی دے دیا، اس نے بھی دے دیا، اس نے بھی دے دیا، کہتا اچھا میرے بھی اتنے لکھ لو۔ وہ لوگ جو ویسے کبھی بھی نہیں دینے والے تھے، وہ صرف شرم کے مارے بعض اوقات اور بعض اوقات صرف دوسروں کے دیکھ کے وہ بھی جاگ اٹھتے ہیں، اچھا یہ نیکی میں آگے بڑھ گئے، میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں بھی کر لوں۔ اور بعض اوقات صرف ایک ڈنر پر ہی وہ پورے سال کا بجٹ وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک کیسٹ اس طرح کی سنی تھی کسی اسکالر کی، بہت خوبصورت انداز میں
وہ ساتھ ساتھ حدیثیں سناتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ شوق دلاتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ آ کے بتاتے ہیں اس مسجد کے 1 سال کا خرچ اتنا چاہیے, کون کتنا کرے گا. پھر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے مثلاً, وہ جو لے رہا ہے وہ بتاتا جاتا ہے اب اتنے ہو گئے, اچھا اتنا باقی ہے, اچھا 1000 میں کون کون دے گا, 500 میں کون کون دے گا, 50 میں کون کون دے گا, 10 میں کون کون دے گا, ایک والے کتنے لوگ ہیں. پھر کوئی نہیں بچتا جو ایک بھی نہ دے. پھر کچھ لوگ تو 500 والے ہوتے ہیں اور کچھ ایک والے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک نے اپنی استطاعت میں دینا ہوتا ہے نا. لیکن اس طرح یہ بھی ایک فن ہو جاتا ہے. اصل چیز کیا, نیت کنٹرول رکھے انسان, صرف دیکھا دیکھی ہی نہ کرے کام, بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خالص رکھے. تو نیکی کمانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, کوئی بات نہیں, اگر دکھا کے بھی دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے تاکہ اور بھی دیں, اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو, تو اس سے پتہ چلتا ہے جب فقراء کو دو تو اشتہار لگا کے نہ دو, میں نے فلاں بندے کی اتنے 1000 سے مدد کی تھی, وہ ایک لکھ کے بورڈ پہ لگا دیا جائے. یہ نہ کرو, یعنی اس سے انسانوں کو تکلیف ہوگی, لینے والا شرمندہ ہوتا رہے گا. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو فقراء کو چھپا کے دینا زیادہ اچھا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, یہ نہیں کہا سیئاتکم, کیا کہا, من سیئاتکم. اس طریقے سے کچھ گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گے, کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جناب جن کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے. حقوق العباد میں معافی مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور اگر کسی کا کوئی مال چرایا ہو تو اس کو لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ صرف نیکی کرنے سے بات نہیں بنتی, کیونکہ قیامت کے دن وہ جو نیکیاں ابھی آپ کر رہے ہیں نا, قیامت کے دن وہ حقدار آئے گا اور لے کے چلا جائے گا آپ کی نیکیاں اٹھا کے, پھر آپ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو. وقال تعالی, اور اللہ تعالی نے فرمایا, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو گے. لن ہرگز نہیں, تنالو تم پا سکتے, البر نیکی, حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو, کیا, مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو گے, من شیئن کوئی چیز, فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. یعنی انسان نیک بننے کے لائق نہیں, نیک بن نہیں سکتا, نیکی کی روح کو نہیں پا سکتا, نیکی کی اصل تک نہیں پہنچ سکتا, نیکی کو جا نہیں پکڑتا جب تک کہ وہ نہ دے جس سے محبت, جب تک وہ خرچ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. اب اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے, اچھا مجھ سے محبت کا دعویٰ, اس امتحان میں تم نہیں پاس ہو سکتے جب تک اپنی باقی پیاری چیزوں میں سے سب سے پیاری چیز مجھے نہ دو یا میری خاطر قربان نہ کر سکو. حتی تنفقوا مما, اللہ تعالیٰ پوری نہیں کہتا, کہتا کچھ بھی دے دو, لیکن محبوب ترین چیز. اس پر ایک کیسٹ آئی ہے, محبوب کے لیے محبوب چیز, یعنی اللہ بھی محبوب ہے ہمارا, اور اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے, محبوب چیزوں میں سے جو بھی محبوب ہے. جو اس کی بہت ڈیٹیل اس میں موجود ہے, اگر آپ نیکی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو جان سکتے ہیں کچھ. وما تنفقوا من شیء, اور تم جو بھی خرچ کرو گے, اس میں محبوب چیز میں یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے پہاڑ جتنا سونا ہی خرچ کریں تو وہ آپ کی محبوب چیز ہے. اس میں سے جو بھی پسندیدہ چیزیں ہیں, چاہے کھانا ہے, کپڑا ہے, کچھ بھی خرچ کر لینا اس درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا, جس نے واپس پلٹانا ہے, لوٹانا ہے, جزا دینی ہے. اگلی حدیث جو ہے یہ آپ نے پڑھ رکھی ہے, پیچھے بھی دوبارہ آئی ہے اس چیپٹر میں, ذرا سا اس کو دیکھ لیں. میں اب اس کا لفظی ترجمہ نہیں کروں گی, صرف رواں اور ہلکی سی وضاحت. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة
فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 خصلتوں پہ رشک کرنا جائز ہے، اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے مال سے نوازا، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی، صرف خرچ کرنے کی نہیں بلکہ حق کے راستے میں۔ دوسرے اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین نیکی کیا ہے کہ انسان خود کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی کروائے۔ یہاں پر کیا ہے؟ حکمت و دانائی، اس کے ساتھ خود بھی فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے بھی، اور اس کو دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اچھا علم، اچھی بات، یہ سب چیزیں شیئر کرنے کی ہیں۔ اگلی حدیث بھی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی پر جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو، یعنی قرآن کا علم دیا ہو، قابل رشک ہے وہ شخص، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے؟ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی، یا رات کی گھڑیوں میں بھی اس قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ یقوم بہ کا معنی قیام اللیل بھی ہوتا ہے، یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ رات کو بھی اور دن کو بھی۔ تو یاد رکھیے وہ قرآن جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، وہ اس سے افضل ہے جو ویسے آپ کھول کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا ایک طریقہ بتانے لگی ہوں، لیکن یہ کوئی قابل حجت نہیں، نہ ہی یہ کوئی سنت ہے، اور نہ ہی میں آپ کے اوپر کوئی مسلط کر رہی ہوں، لیکن میں بھی آپ کو فائدہ دے۔ دیکھیے کہ نفل میں دیکھ کے قرات کرنا جائز ہے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ تو جو حضرت زکوان تھے، کون تھے وہ؟ حضرت عائشہ کے غلام تھے۔ تو حضرت عائشہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی اور زکوان کیا کرتے تھے؟ دیکھ کے مصحف سے پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ یقوم بہی ہے نا، قیام کرنا اس کے ساتھ، تو میں عام طور پہ یہ کرتی ہوں کہ جو 2 نفل اشراق کے ہوتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر، یعنی ویسے بھی فجر کے وقت قرآن تو پڑھنا ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کر نماز میں جتنا پڑھنا ہے روز کا اتنا دیکھ کے پڑھ لو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ قرات بھی ہو جاتی ہے روز کی، قیام بھی ہو جاتا ہے، اور دعا بھی مانگ لیں آپ اس کے بعد، اور اس حدیث کے ایک حصے پر عمل بھی ہو گیا، قابل رشک بھی ہو گئے۔ کیونکہ اگر صرف قرآن پڑھ کے آپ تعلیم ہی دیتے رہیں اور خود اپنے لیے کبھی بھی نہ پڑھیں، اور اپنے لیے پڑھیں تو آپ صرف بیٹھ کے ہی تلاوت فرمائیں، تو کیوں نہ قیام کی حالت میں کبھی رات کو، اگر رات نہیں تہجد پہ اٹھ پا رہے تو دن کے کسی حصے میں، کیونکہ آنا اللیل و آنا النہار بھی ہے، کیونکہ جو شخص نہیں رات کو اٹھ سکتا اگر وہ دن کے کسی حصے میں اس نیت سے پڑھ لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا سیکھنا قابل رشک، لیکن پھر اس پر عمل، اس کا پڑھنا اور اس کو نماز میں پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ اور پھر یقوم بہی کا مطلب ایک اور کیا ہے؟ صرف نماز میں پڑھنا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس وہ میں نفلوں میں روزی پڑھ لیتی ہوں اور کام ہو گیا میرا، نہیں، ایک اور عمل، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کو لے کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کمر کس کھڑے ہو جائیں اس قرآن کو لے کر۔ کیوں؟ جاہدہم بہ جہادن کبیرا فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا، ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا، فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات کو بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی کرتا ہے۔ رات اور دن 2 کی بات جب کی تو اس کا مطلب ہے ہمہ وقت، جب موقع ہو، جب دیکھتا ہے خیر کرنے کا وقت کر جاتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔
ویسے تو صبح صبح کرنے کا بڑا فائدہ ہے. کیوں؟ صبح صبح فرشتہ بولنے لگ جاتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا. سویرے سویرے وہ بولی لگا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اب دیکھیں کون سی دعا لیتا ہے. 2 فرشتے ہیں نا، ایک کہتا ہے دینے والے کو اور دے، دینے والے کو اور دے، دینے والے کو اور دے، اور ایک کہتا ہے روکنے والے کا برباد کر، روکنے والے کا برباد کر، روکنے والے کا برباد کر. اب فرشتے لگے ہوئے دعائیں کرنے اور آپ لگے ہوئے اپنے کام کرنے. ہاں تو اور چاہتے ہیں تو دینا شروع کریں. اس میں کیسے دے سکتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ رات اور دن میں خرچ کرنے کی بات ہے نا، کچھ تو ہوگا نا طریقہ. صدقہ باکسز میں بھی ڈال سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں، اور اپنی چیزیں شیئر کر لیں. کچھ کھا رہے ہیں کسی کو آفر کر دیں، ہاں کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ آگے کس میں آئیں گی نا بہت ساری. مثلاً کیسے؟ اس کا بھی طریقہ کیا؟ مثلا آپ کے ہم تو سارے اکٹھے ایک ہی جیسا ناشتہ کریں گے، ہم کس کو کیا آفر کریں؟ کیونکہ ہم ایسے مواقع پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں. اچھا اب تو نیکی کا موقع گیا. اصل میں ہم صرف ایک دروازہ دیکھتے ہیں. ہیلن کیلر کا سنا ہوا آپ نے؟ اس کے کتنے دروازے بند ہوئے تھے؟ 3 دروازے بند ہو گئے تھے اس کے. نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی. پھر بھی آپ کو معلوم ہے اس نے کتنا کام کیا. میرا خیال یہ کہانی سب نے پڑھی ہوئی. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں یہ کہانی اس طرح پڑھاتے ہیں جیسے وہ ایک زوری زبردستی کا سبق ہے جس کے معنی یاد کرنے اور جس کا ٹیسٹ دینا ہے. لہذا کوئی سبق نہیں سیکھتا ہیلن کیلر سے. کیا سبق ہے ہیلن کیلر کا؟ ارادے کی پختگی ہے. وہاں ارادے کی پختگی. اب دیکھیے کہ ہیلن کیلر ہی کا کال ہے کہ بہت سے لوگ زندگی میں ناکام کیے ہوتے ہیں کہ جب ان کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ دوسرے دروازے دیکھنے کی بجائے اسی بند کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. یہ بند ہے، وہ صرف بند دروازے دیکھتے ہیں. ایسا تو ہر وقت ہوتا ہے نا، ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہم ادھر سے آنا چاہتے ہیں، وہ آج راستہ بند ہے. ادھر ایک بند ہوتا ہے تو ہم سارے بند سمجھنے لگتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب مثلا کئی لوگ ہوتے ہیں نا، پبلک واش روم میں جاتے ہیں تو وہ پہلے واش روم میں اگر کوئی ہے تو وہ آگے نہیں جا کے دیکھیں گے کہ اگلے بھی کھلے ہیں، وہ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے. یہ نکلے گا تو میں اندر جاؤں گا. بھئی آگے دیکھو، کھلے دروازے بھی ہیں، وہ نہیں دیکھتے. ہیلن کیلر کی کامیابی کے پیچھے ان کی استاد تھی. وہ کہتی ہیں کہ ہیلن کیلر کہ چونکہ وہ ایک کے بعد ایک فیکلٹی ختم ہو گئی تو رویے میں بھی ایک شدت اور سختی اور ایک وائلنس کا جو عنصر تھا وہ آ گیا. اور فادر بھی نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی کچھ پڑھے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں بھی. استاد نے دیکھا کہ شاگرد ضدی بہت ہیں، لیکن جو ان کی استاد تھی وہ ڈٹرمنٹ تھی. تو میں نے سکھا کے چھوڑنا ہے، کیونکہ ضدی لوگوں کو سکھا دو نا اگر ایک دفعہ، تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن پھر آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولیں گے، وہ آپ کے مشن کو لے کے چلتے رہیں گے. اور جو جلدی مان جاتا ہے نا وہ جلدی بھول بھی جاتے ہیں. تو اصل کمال تو پھر پیچھے استاد کا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی یہ سمجھیں کہ آپ ہیلن کیلر کے معاشرے میں رہتے ہیں اور لوگ بالکل سیکھنے کو تیار نہیں، تو سیکھنے کا عمل ہوگا کیسے؟ آپ کی ڈٹرمینیشن سے. آپ بٹھائیں ان کو، تھکائیں ان کو. تو یہ سارے کام ارادے کی پختگی مانگتے ہیں، ڈٹرمینیشن. اگر وہ آ جائے سب کام ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مشکل کیا، نیکی کیوں نہیں کما سکتے؟ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سارے بند ہو گئے. کھلے دروازے دیکھنا بھول جاتے ہیں، وہ بند دروازہ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، یہ دروازہ بند ہو گیا، بند ہو گیا، بند. اسی کو کھڑکاتے رہتے ہیں، اسی سے جھگڑتے رہتے ہیں. سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے، وہی وہ چڑیا والی سوچ ہے، چڑیا والا دل، ہم اس پہ بھی خوش رہتے ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے؟ ٹریننگ کی بھی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں پھر اندر ہی کی بات کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیوں تکلیف اٹھا، پین کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ماں بننے کے لیے پین لینی پڑتی ہے نا، کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اولاد کی خاطر. کچھ نعمت چاہیے آپ کو، تو اگر وہاں پین لے سکتے تو باقی چیزوں میں کیوں نہیں پین لے سکتے؟ وہ ابھی پیدا ہو کے سامنے نہیں نہ آتا، بچے تو پیدا ہو کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے، یقین ہے نا نتیجے پر. آخرت کے نتیجے پہ یقین نہیں کہ وہاں بھی کچھ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی قریبی کو رشتہ دار ہیں کہ جن کے ایک کان کی سماعت بالکل چلی گئی اور دوسرے کی بہت کم ہو رہی تھی، تو یہ ان کو ملنے گئی تو دیکھا کہ ٹی وی بند کر کے آواز اس کی تو وہ سن رہی تھی. تو ان کا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کیونکہ میری سماعت آہستہ آہستہ جاری، تو میں اس بات کی پریکٹس کر رہی ہوں کہ صرف لپ موومنٹ سے کتنا میں لوگوں کی بات سمجھ سکتی ہوں.
کہ اس وقت کی پریکٹس کریں کہ جب یہ میرے پاس نعمت نہ رہی تو میں کیا کروں گی. تو بات یہی ہے کہ عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو کل کے لیے آج تیاری کریں، اور آج اپنے آپ کو ایسے نتائج کے لیے تیار رکھیں کہ جو ایک فیکٹ ہے، جو ہونے ہیں. ہمیں اصل میں آخرت کا یقین نہیں ہے. مشکل ہماری یہ ہے. کیا کہتے ہیں، ضرورت ماں کی ایجاد تو نہیں، ایجاد کی ماں ہے. ٹھیک ہے، مان لیا ایجاد کی ماں ہے، تو اس میں ٹریننگ تو نہیں چاہیے نا. سارے مجھے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، کریٹو ہوتے ہیں، ٹرینڈ نہیں ہوتے. آپ سارے زندگی یہ رونا مت روئے ہمیں ٹریننگ نہیں اس کام کی اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، اس کی نہیں، بس سوچ بلند کریں، نگاہ بلند کریں، آنکھیں کھول کے جئیں، شعور سے کام لیں، سب رستے نظر آنے لگیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.